لمبا نہیں ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں سے جو ہے اینڈ تک ہے ورس. یس، ایک کافی ہے، ایک اور ٹھیک. تو آپ کے پاس کارڈ ہے؟ مجھے مسٹر خرم کا کارڈ نہیں ملا کہیں، آئی تھنک وہ مس پلیس ہو گیا. کارڈ پچھلی دفعہ جو بنایا تھا وہ وہاں نہیں ہے، تو آپ اپنے فون میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں، ڈائری میں لکھ سکتے ہیں پوائنٹس کو. تو میں پڑھوں گا گاسپل آف جان چیپٹر 2 ورس 13 سے. ہم ٹیکسٹ کو پہلے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹیکسٹ کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم آگے جو ہے ساتھ ساتھ اس میں سے دیکھیں گے. تو یہاں کچھ یوں لکھا ہے چیپٹر 2 ورس 13 سے. when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple court, he found people selling cattle, sheep, and doves, and another sitting at the tables exchanging money. So, یسوع کے زمانے میں جو تھا یروشلم جو ہے وہ مین عبادت گاہ تھی جہاں پر لوگ فسح کی عید منانے آتے تھے، قربانیاں چڑھانے آتے تھے. تو میں نے ایک رف سی ڈائیگرام بنائی ہے ٹیمپل کی. تو جو ریڈ باؤنڈری ہے یہ غیر قوموں کا ہاتھ ہے. یہ جو ریڈ باؤنڈری ہے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ جانور، کیٹلز، شیپ، وہ سارا کچھ جو ہے وہ سیل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو؟ کین یو کنٹینیو؟ اچھا. اور جو ہے وہ یہاں پر آ کے قربانیاں پیش کرتے تھے اور کبوتر اور وہ سارے جانوروں کی یہاں پر خریداری ہوتی تھی. اور ہیکل میں یہاں پر پہنچنا، جانوروں کا ٹیکس، یہ ایک بڑا کمپلیکس سسٹم تھا. یہاں ہر یہودی مرد پر لازم تھا کہ وہ جو 20 سال سے اوپر ہے وہ ہیکل میں آئے. پھر وہ ہیکل میں آتے ہوئے ہیکل کا ایک ٹیکس تھا جو کہ چاندی کے، جو ٹائرن شیکل ہے، خاص چاندی، اس کی ہاف جو شیکل ہے وہ اس نے ہر سالانہ جب وہ فسح کے موقع پر آتے تھے انہوں نے ٹیکس ادھر ادا کرنا ہوتا تھا. اور اس ٹیکس کو انہوں نے چاندی کے سکوں میں دینا ہوتا تھا. چاندی کو پیور سمجھا جاتا تھا مذہبی لحاظ سے. تو فقی فریسیوں کا خیال تھا کہ خدا کے گھر میں جو بھی چیز آئے پیور آئے، اور وہ روپے پیسے کی پیورٹی پر پہنچ گئی. حالانکہ خدا نے دل کی پاکیزگی کو کہا تھا اور وہ پیسے کی پاکیزگی کی طرف جو ہے ان کا دھیان چلا گیا. اور رومی سکے اور دوسری کرنسی اس لیے نہیں آتی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں برٹش کرنسی کے اوپر بھی کوئین وکٹوریا کی تصویر بنی ہوتی ہے. تو رومی سکوں کے اوپر کیونکہ کیسر کی تصویر بنی ہوتی تھی تو وہ بت پرستی میں آتی تھی. جو خدا نے احکام دیے تھے کہ تم میرے حضور کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی انسان کی صورت بنانا. تو وہ اس چیز کا ریفرنس لیتے تھے کہ تراشا ہوا سکہ جو ہے یا کہ کسی سکے پر کسی انسان کی مورت ہو وہ خدا کے ہیکل میں، چندے میں نہیں آ سکتا. تو یہ اس طرح کی بڑی کمپلیکس چیزیں تھیں، ہم آگے ان کو دیکھیں گے. لکھا ہے 15ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. سو ہی میڈ اپ اے وپ آؤٹ آف courts and drove all from the temple courts both sheep and cattle. تو یسوع نے جو شانٹا بنایا تھا بیسیکلی وہ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں تھا، وہ جانوروں کو بگانے کے لیے تھا. یسوع نے یہاں ٹیکسٹ میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ whip out of courts and drove all from the temple courts both sheep and cattle. So sheep and cattle کو اس نے وہ شانٹا مارا تھا. لیکن جو بزنس کرنے والے تھے ان کی کوئنز کے ٹیبل کو اس نے الٹا. He scattered the coins of the money changers and overturned their table. To those who were sold doves, he said, جو کمریاں یا کبوتر کے بچے یا فاختہ بیچ رہے تھے ان کو اس نے نہیں گرایا، ان کو نہیں نکالا، اس کو انہوں نے کہا کہ اس بزنس کو سٹاپ کریں. گیٹ دیس آؤٹ آف ہیئر، اس کو یہاں سے لے جائیں. اور پھر یہاں وہ مین پوائنٹ کہتا ہے جو میسینک پوائنٹ ہے کہ
Stop turning my father house into a market. اور پریشر اتنا ہو گیا تھا کہ کمریاں جو تھی وہ غریب لوگوں کے لیے تھی. خدا نے جو قربانی کا نظام بنایا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ غریب انسان اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا. امیر لوگوں کے لیے جو تھی وہ بیل اور برے تھے, لیکن غریب لوگوں کے لیے کمریاں تھیں. یسوع مسیح کے ماں باپ نے بھی کمری کی قربانی دی جو کہ ایزی تھا. لیکن یہودیوں نے, فقی فریسیوں نے اور صدوقی اس کے مین جو تھے وہ ہولڈر تھے. صدوقی جو تھے وہ بزنس ہولڈ کرنے والے تھے. انہوں نے اس تمام نظام کو خراب کر دیا. پھر یسوع کے شاگردوں کو پتا چلتا ہے, his disciple remember that it is written, zeal for your house will consume me. The Jews then respond to him, what sign can you show us to prove your authority to do this all? So ہیکل میں قانون کی اتھارٹی صدوقیوں کے پاس تھی. ہیکل کے اندر رومی قانون نہیں چلتا تھا. ہیکل کے اندر فریسیوں کا اور سردار کاہنوں کا قانون تھا, اور سردار کاہنوں میں بھی جو ہیڈ تھے صدوقی بڑے بزنس مین تھے, اور وہ یہ سارے بزنس کو رن کرتے تھے. وہ لوگوں کو اختیار دیتے تھے کہ آپ نے ہیکل میں کیسے بزنس کرتے ہیں. تو اب یسوع کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ تو صرف وہی کر سکتا ہے جو ہیکل کا انچارج ہے. تو ہیکل کا انچارج کون تھا؟ یسوع تھا آف کورس. مسایا جو بادشاہ ہے, بادشاہ اب اپنے گھر میں آ گیا ہے, تو جو گھر کا مالک ہے اس کو تو کسی کے اختیار کی ضرورت نہیں ہے. تو یسوع ان کو بتانے لگا کہ میرا اختیار کہاں سے آنے لگا. وہ آگے بتائے گا. Then Jews then respond to him, what sign you can show us to prove your authority to do all this? Jesus answered, یسوع ان کو جواب دیتے ہیں, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. They replied, it has taken 46 years to build this temple. بھئی اس ہیکل کو بننے میں 46 سال لگ گئے ہیں, تو کہتا ہے 3 دن میں میں اس کو ڈھا کے بنا دوں گا. لیکن یسوع جس ٹیمپل کی بات کر رہا ہے وہ اپنی باڈی کی بات کر رہا ہے. So after he was raised from the dead, his disciple recalled that he had said. Then they believed that scripture and the word of the Jesus had spoken. So اب آپ سے ایک کوشچن ہے, آپ سب سے, جی سن لیں مجھے کچھ. جی کوئی آپ سے ایک کوشچن ہے. وی آر 4 people here. اگر یسوع آج اس چرچ میں آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ کس کو باہر نکالے گا؟ کس کو الٹے گا؟ سب سے پہلے تو میں سوچوں گا کہ مجھے ہی نکالے گا, کیونکہ وہ مجھے ضرور کہے گا کہ میری بھیڑوں کو تو نے صحیح طرح ڈیل نہیں کیا. یا وہ اپنے باپ کے گھر کے لیے جوش و خروش کے ساتھ عمل کرے گا. کون سی ایسی چیز ہے جس کو یسوع آ کر نکال دے گا؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے, کیونکہ اب ہم ٹیمپل آف دا گاڈ ہیں. سو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ متی, مرکز اور لوکا کی انجیل جو ہے وہ کرونالوجیکلی لکھی گئی ہے. کرونالوجیکلی ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ, ایئر بائی ایئر. لیکن یوحنا کی انجیل کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں. یوحنا کی انجیل تھیولوجیکلی لکھی گئی ہے, سائنس کے اوپر لکھی گئی ہے کہ 7 سائنس ہیں, 7 سائیکلز ہیں. اور اس پوائنٹ آف ویو سے اکثر لوگوں کا ماننا ہے, بہت بڑے بڑے تھیولوجینز کا ماننا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ہیکل کو کلین کرنے کا, یہ 2 دفعہ یسوع نے کیا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے, آپ اپنے اپنے اس پہ رہ سکتے ہیں بلیو پہ, میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ کا واقعہ ہے. کیونکہ جان نے جس انداز سے یہ لکھی ہے کہ یسوع اپنی منسٹری کہاں سے شروع کرتا ہے؟ کانا گلیل سے, کانا سے. اور کانا سے وہ جو رسم و رواج ہیں, جو لیگلزم تھا, جو پرانے عہد نامے کے قوانین تھے طہارت کے, اور وہ سارے جو غلط ٹیچنگ تھی یہودیوں کی, ان کو چینج کرتے کرتے سامریا پہنچتا ہے. سامریا سے ہوتے ہوتے یروشلم میں جاتا ہے, فائنل اپنی منسٹری کا اینڈ وہ یروشلم میں ہیکل کو پاک کرتا ہے, اور پھر اپنی قربانی دے کے نیا عہد نامہ شروع کرتا ہے. سو اس وجہ سے جان دوسرے چیپٹر میں یسوع کی بگننگ اور اینڈ ٹائم منسٹری کا ایک گلمس دے رہا ہے ہمیں. جیسے ایک مووی ہوتی ہے تو مووی میں ٹیلر ہوتا ہے کہ یہ بگننگ کا ٹیلر ہے اور یہ اینڈ کا ٹیلر ہے. تو جان جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹیلر دیتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ ہے, 2 دفعہ جو ہے
یسوع نے ہیکل کو پاک نہیں کیا، کیونکہ یسوع جب ایک دفعہ اس نے وہ کر دیا تو دوبارہ اس کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹیمپل میں دوبارہ وہ چیزیں ہو جائیں. سو یسوع جو ہے ریلیجن کی بندش کو توڑنے آیا تھا، ریچول نظام کو صاف کرنے آیا تھا. یسوع فائنل صفائی کرنے آیا تھا اور پھر نئی ہیکل کی بنیاد رکھنے آیا تھا جو اس کا بدن تھا، اور مسیح کا بدن چرچ جو ہے وہ ہمارا بدن ہے. سو سب سے پہلے تو ہم اس سچویشن کو دیکھیں گے. عید فصح کیسی سچویشن تھی جس میں جو ہے یسوع جو ہے وہ آیا. سو عید فصح میں جو ہزاروں یروشلم میں سسٹر چالا لیٹ دم پلے، یو کین کم ہیئر، اٹس اے ویری امپورٹنٹ. کوئی بات نہیں، اب ہم 4 لوگ ہیں، اگر ہم 4 بھی نہیں سنیں گے تو دیٹس ناٹ نائس. تو وہ بچے ہیں انہیں جو شور کر رہے ہیں کھیلنے دیں. سو عید فصح میں ہزاروں کی تعداد میں یروشلم میں لوگ آتے تھے، ہزاروں ہزار، مطلب بہت زیادہ رش ہوتا تھا، اور یروشلم کے جو گیٹ تھے وہاں پر رش ہوتا تھا. 20 سال سے جو بڑے یہودی تھے، جتنے بھی یہودی ہیں، اگر وہ 20 سال سے بڑے ہیں اور وہ 15 کلومیٹر کے دائرے کے یروشلم میں رہتے ہیں، ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ فصح منانے آئیں. اگر وہ فصح منانے نہیں آتے تھے تو وہ یہودی سوسائٹی سے ایکس کمیونیکیٹ کیے جاتے تھے، اور یہ جو ہے بڑا ضروری تھا ان کے لیے فصح منانا. اور جب وہ آتے تھے وہ ہوشنا کے زبور گاتے تھے جو کہ مسینک آمد کے زبور تھے. پھر دوسری بات، فصح منانے کا مین پرپز یہ تھا کہ یہ یاد رکھنا کہ خدا نے، یہوہ نے انہیں ریڈیم کیا ہے. یہوہ نے ان کو ملک مصر کی غلامی سے آزادی دی، اور آزادی صرف اس طرح نہیں دی، اس نے مصر کے پلوٹھوں کو مارا لیکن ان کے بچوں کو یا ان کو نہیں مارا. تو اس کا مطلب تھا کہ برے کے خون سے خلاصی ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو یاد کرتے تھے، خوشی مناتے تھے، زبور گاتے تھے. اور فیملیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو خروج کی سٹوری سناتی تھیں کہ کیسے خدا نے 10 آفتیں بھیجیں اور ملک مصر سے نکالا. وہ ہر سال اس کو ریپیٹ کرتے تھے، جیسے کرسمس پر ہم ہر سال نیٹیویٹی پلے کرتے ہیں، ہر سال ہم کیرل گاتے ہیں. تو یہودی بالکل ہر سال فصح کے موقع پر پوری سٹوری جو ہے وہ اس کو مناتے تھے، یاد کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے خوشی کا موقع تھا. مگر مذہب نے، کلچر نے، فقی فریسیوں کی ٹریڈیشن نے، فائنینشیل برڈن نے اس کو پریشانی اور انزائٹی میں بدل دیا. وہ ایک لمبا سفر کر کے آتے تھے، اور اس لمبے سفر پہ جب آتے تھے تو اس سفر پر آتے ہوئے انہیں رومی جو ہے مسول لینے والوں کو، جو ٹول پلازے ہوتے ہیں، ان کو ٹیکس دے کے آنا ہوتا تھا. پھر وہ اپنے جانور، جو سستے جانور ان کے گاؤں سے ملتے تھے، ان کو ساتھ نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ جانور کو ساتھ لائیں گے وہ ناپاک ہو جائیں گے. اگر وہ ناپاک ہوں گے تو وہ ہیکل میں جا نہیں سکتے. انہیں جانور وہیں سے خریدنے پڑتے تھے ہیکل سے، جو کہ صدوقی اور فریسی غیر اقوام کے ساتھ مل کر دگنی تگنی پرائزز پر بیچتے تھے. اس لیے عام بندے کے لیے بہت مشکل تھا فصح منانا، اور ہر عام بندہ اپنے آپ کو روحانی طور پر، معاشرتی طور پر کچلا ہوا، سوشلی آئسولیٹڈ اور ایمبیرس سمجھتا تھا، اپنے آپ کو کم سمجھتا تھا. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سوچتا رہتا تھا کہ یار میں تو عید منا ہی نہیں سکتا نا، میں تو جا ہی نہیں سکتا خدا کے گھر میں، تو میں تو پتہ نہیں کتنا گناہ گار. جیسے بہت سارے کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں ہم یروشلم میں گئے، ہم نے ادھر عبادت کی، ادھر کا بڑا ماحول تھا، یہ وہ. اب جو پاکستانی کرسچن جس کے پاس پیسے نہیں ہے یروشلم جانے کے لیے یا کسی جگہ پہ جا کے عبادت، وہ تو اپنے دل میں سوچے گا کہ خدایا میں پتہ نہیں کتنا مظلوم ہاں. اکثر میں نے پاکستانی، یہاں تو تھینک گاڈ لوگ پڑھے لکھے ہیں، پاکستان میں لوگ دعا کرتے ہیں کہ خدا ایک دفعہ ہمیں یروشلم دکھا دے. کبھی کسی نے سنا ہے ایسے لوگوں کو؟ پیپل پریز مانگتے ہیں لیکن وہ جا نہیں سکتے. سیم سچویشن فقی فریسیوں نے جو ہے عام لوگوں کے لیے کر دی تھی. اب یسوع جو ہے یوحنا کی انجیل میں ہمیں بار بار نظر آئے گا جو مذہب اور مذہبی لوگوں کے کچلے ہوئے لوگ تھے ان کو چھڑاتا ہے. کانا گلیل میں جو شادی شدہ جوڑا تھا، مذہب، ریچول اور رسم و رواج کی وجہ سے وہ شرمندگی میں جانے لگا تھا، یسوع نے اس کو بچا لیا. سامری عورت شرمندگی میں تھی، یسوع نے اس کو بچا لیا. سو یسوع لوگوں کی شرمندگیوں کو دور کرتے کرتے فائنل یروشلم میں آ کے پوری شرمندگیوں کو دور کرے گا اور اپنے آپ کو
قربان کرے گا, پوری دنیا کی شرموں کو وہ لے لے گا. یہ پورا اس کا یوحنا کی انجیل کا ایک میپ ہے. اب آتے ہیں ہم ڈیوائن ایٹریبیوٹس. یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہمارا ہونے لگا کانٹیکس. یوحنا جو ہے, کیونکہ یسوع کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے چیپٹر پہ ہم بار بار آئیں گے. پہلے چیپٹر میں وہ یسوع کو خدا پیش کرتا ہے. اب اس نے ثابت بھی کرنا ہے کہ یسوع خدا کیسے ہے, تو وہ یسوع کے ڈیوائن ایٹریبیوٹس بھی بتائے گا. یسوع کا جو ہے خدا, یہوہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کہ یہوہ جو ہے غیور خدا ہے, جیلس گاڈ یا زیلس گاڈ. خروج میں 2 دفعہ اس کا ریفرنس موجود ہے. اب یوحنا یسوع کو جب خدا بتا رہا ہے تو اس کے ایٹریبیوٹس بھی بتا رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ یسوع جو ہے وہ زیلس گاڈ ہے. زبور 69 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. یعنی جب اس نے وہ اپنے گھر کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکا, جب اس نے داؤد, اور پرانے عہد نامے میں بہت سارے خدا کے لوگ تھے جو خدا کی غیرت رکھتے تھے, خدا کے انبیاء. داؤد نے جاتی جولیت کا مقابلہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کو پتا تھا وہ ordained بادشاہ بن گیا. صرف ایک پوائنٹ تھا کہ داؤد کے اندر خدا کی غیرت تھی. اس نے کہا تھا یہ مختون فلسطینی ہوتا کیوں ہے زندہ خدا کی فصیح کرنے والا. who the hell is. خدا کی غیرت نے اس کو اس پوائنٹ تک پہنچایا. اور انبیاء کی اور ساری مثالیں, ایلیا نے جب کوہ کرمل پر بال کے پیروکار کا سامنا کیا تو خدا کی غیرت نے اس کو یہ جو ہے طاقت دی. یرمیا, نہمیا اسرائیل میں بدعنوانی کے خلاف بولتے ہیں. کیا آج آپ کے دل کے اندر خدا کے گھر کی غیرت ہے؟ کیا آپ کے اندر خدا کے کلام کی غیرت ہے؟ خدا کے کلام کی غیرت رکھتے ہیں, خدا کے گھر کی غیرت رکھتے ہیں؟ یا آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی رانگ ڈاکٹرائنز, رانگ ورڈز, رانگ ٹیکسٹ کو پرموٹ کرتے ہیں یا چپ رہتے ہیں؟ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی ڈاکٹرائن غلط ہے, وہ خدا کے نام کو مس یوز کر رہا ہے, غلط استعمال کر رہا ہے, لیکن لوگ ساتھ دیتے ہیں, پرموٹ کرتے ہیں اپنے ایڈوانٹیجز کے لیے, غلط منسٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں. چرچ آف انگلینڈ میں جب سے ٹرانسجینڈر پاسٹرز اپوائنٹ ہونا شروع ہو گئے, بہت سارے چرچ آف انگلینڈ کے پاسٹرز نے ریزائن کر دیا. کس بات سے؟ خدا کے گھر کی غیرت. یہاں جو بہت ساری ویکینسیز خالی ہیں پاسٹرز کی, ایسا نہیں کہ پاسٹرز نہیں ہیں, وہ خدا کے گھر کی غیرت رکھتے ہیں, وہ اس کمیٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو کمیٹی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ چیزیں خدا کے کلام کے خلاف ہوں. اور اسی طرح فریسیوں اور صدوقیوں کی طرح جو دوسرے خادم ہیں جنہوں نے یس کر دیا اس بات کو, ٹرانسجینڈر شادیاں اور سارا کچھ کو, وہ اسی خدا کے گھر میں اسی کیٹیگری میں شامل ہو گئے جس کو یسوع کہتا تم نے میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. ہمیشہ خدا کے لیے جوش, خدا کے گھر کی غیرت خود غرضی نہیں ہے, سیلفشنس نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ سیلفش نہیں ہیں جب آپ کہیں گے کو نہیں آ رہے تو بندہ جی بڑا سیلفش ہے. نو, یہ خدا کے تقدس, اس کی عظمت کی بات ہے, اس کے کلام کی بات ہے. ہمارا بینگ اے پاسٹر سم ٹائم میرا دل روتا ہے جب میں دیکھتا ہوں سراؤنڈنگ میں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہاؤ دے ہیو میک گاسپل فار دے آر ڈوئنگ فار دیئر بزنس. انہوں نے خدا کے مشن کو کیسے اپنا بزنس بنا دیا ہوا. یسوع جو ہے وہ ان تمام بزنس مینوں کو کلین کرتا ہے محبت اور جوش کے ساتھ. دبئی میں میرے جو پاسٹر تھے وہ اکثر میری ان کے ساتھ بحث ہو جاتی تھی کہ ہم کیوں جائیں فلانی جگہ پہ, تو وہ ایک ایگزامپل دیا کرتے تھے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے. وہ کہتے تھے چکن اینڈ بونز. وہ کہتے ہیں یار جب ہمارے پاس کوئی کھانا رکھتا ہے تو چکن ہم کھا لیتے ہیں, بون چھوڑ دیتے ہیں. جو ہمیں پسند ہے ہم وہ کر لیتے ہیں, جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو یسوع کو پسند ہے وہی آپ کو پسند ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یسوع کو دال پسند ہے اور آپ کہیں جی میں چکن بھی کھاؤں گا. جو بائبل کو پسند ہے وہ آپ کو پسند ہے, جو بائبل کو ناپسند ہے وہ آپ کو ناپسند ہی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بائبل میں جو چیز ناپسند ہے آپ اس کو پسند کریں. اس طرح کی عبادات میں لوگ جاتے ہیں, کلام کو بہت سارے اپنی پروموشن کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے اندر خدا کا کلام تو رکھتے ہیں لیکن خدا کے نام کی غیرت نہیں ہے. لیکن خدا غیور خدا ہے
جو چیز خدا کو پسند ہے وہ آپ کو پسند ہونی چاہیے، جو چیز خدا کو پسند نہیں ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے. آج کل موٹیویشنل پادریوں کا بڑا دور ہے، گاسپل سنگرز کا بڑا دور ہے، ان کی بھی بہت بڑی بڑی دکانیں ہیں. اور دبئی میں ایک موٹیویشنل پاسٹر آئی، میں ان کا نام لوں گا کیونکہ اٹ از آن لائن ہے سارا کچھ، آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر نیتو سنگھ ہیں یا پتہ نہیں نیتو کچھ کر کے ہیں، وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور وہ پاسٹر کہلاتی ہیں اپنے آپ کو. تو دبئی میں گروپ آف پاسٹرز نے انہیں بلایا اور تمام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے ان کو گھٹنے کروا کے ان کے لیے دعا کرا رہی ہے ان کی منسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور جو پادری نیچے بیٹھے ہوئے دعا کروا رہے ہیں وہ سارے پڑھے لکھے تھیولوجین اور مطلب بڑے پادری. فرق صرف اتنا تھا کہ اس موٹیویشنل اسپیکر کی وجہ سے ان کے چرچ میں 4 بندے آ جانے تھے اور 4 بندوں کے لیے وہ اپنے خدا کے گھر کو کسی اور ڈاکٹرائن، کسی اور سچویشن کی طرف جو ہے وہ موڑ رہے ہیں. تمام سینئر پادری تھے. پھر ریسنٹلی ایک کلپ گزرا ہے، پاکستان سے گاسپل سنگر آئی ہوئی تھی ایک بڑے چرچ میں، بہت سارے خادم تھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گاسپل سنگر سلین کر رہی ہیں، سب کے اوپر ہاتھ رکھ کے کر رہی ہیں. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیسا وہ نظام ہے، کیسا وہ کلچر ہے. سب شور کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کے اندر آدھے سے زیادہ پادریوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کے کہہ دے، کیونکہ خدا کے گھر کی غیرت بڑی کم ہے، بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور جن میں ہوتی ہے وہ خدا کے گھر کو تماشا نہیں بناتے. سو یہ سب کاروباری لوگ ہیں. افسوس کے ساتھ انہوں نے ایک منڈی لگا لی، ایک بزنس لگا لیا کہ سب آ رہے ہیں اور اپنا جو ہے وہ پرفارمنس دے رہے ہیں. سو جب لیڈرشپ کو خدا کے گھر کی، خدا کے کلام کی غیرت نہیں ہوگی تو آگے جو ہے وہ چیزیں اور زیادہ بگڑتی جاتی ہیں. انٹی جی کے ساتھ میرا تھیولوجی کا کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز بہت اچھی ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انٹی جی کو خدا کے گھر کی غیرت ہے. وہ سٹاپ کرتے ہوئے جہاں پہ کلام کی غلط بات آئے گی وہ آ کے کہتی ہیں کہ یہ کیوں کہی. یہ غیرت آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ غیرت بڑی ضروری ہے. یہ خدا کے بندے کی نشانی ہے. اور یاد رکھیں جب آپ اس سچویشن کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں تو آپ پروموٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو ادھر ایسے تھا. سو خدا کے کلام کی غیرت رکھیں. جو خدا کو پسند ہے وہ آپ کو پسند ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں لکھا ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہوگا. My house would be house of prayer for all nation. So یہاں پر غیر قوموں کا احاطہ ہے. خدا نے اپنا گھر سب قوموں کے لیے بنایا تھا اور یسوع المسیح نے اس مقصد کو بحال کیا. اور جب یسوع فقی فریسیوں کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے. یہ سایہ کی کتاب میں جو ہے خدا کا پلان تھا غیر قوموں کو شامل کرنے کا نجات کے منصوبے میں. پیدائش میں یسوع خدا کہتا ہے کہ ابراہیم کو کہ میں قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی. سو قوموں کا خدا کا شروع سے قوموں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا پلان تھا. زبور 96 مجھے بہت پسند ہے. ہم گاتے ہیں کہ دنیا میں اس کے جلال کا، قوموں میں اس کے سب کاموں کا بیان کرو. تو آپ دیکھیں کہ آج ہم قوموں تک نجات کا پیغام نہیں لے کے جا رہے. یسوع کے دور میں ایسا نہیں تھا. ہیکل کا جب ماڈل یہوہ نے بنایا تھا تو غیر قوموں کا احاطہ پہلے تھا تاکہ غیر قومیں، اور آگے دروازے تھے، یعنی دروازوں پہ جانے والے غیر قوموں کو پہلے بتائیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اپنے خدا کی برکتیں بلیسنگز بتائیں اور پھر آگے جائیں. اور لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غیر قوموں کو بزنس میں شامل کر لیا اور انہوں نے غیر قوموں کو بھی بتا دیا کہ ہم کتنے اور کرپٹ ہیں، مکار ہیں. سوچے اگر کوئی پہلی بار چرچ آئے، فرسٹ ٹائم، اور یہاں شور شرابہ ہو، سارے ہم غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہوں، ساؤنڈ چل رہا ہو، کیسا لگے گا اسے؟ بد نظمی یا دنیاوی باتیں کریں، کیا وہ خدا کو جان سکے گا؟ کوئی غیر مسیحی آ جائے، ہم سب غیر زبان میں دعا کر رہے ہیں. سو چرچ جو ہے وہ پرائیویٹ پریئر آف ورشپ نہیں ہے. چرچ جو ہے وہ سب کے لیے ہے. خدا نے اپنی ہیکل سب کے لیے ڈیزائن کی تھی. غیر قوموں کا صحن تھا، ہیکل کے اندر سب سے بڑا صحن غیر قوموں کا تھا، اور وہ جگہ
سنجیدگی سے دعا کرنے کی. یہ سائلنٹ پریئر کی جگہ تھی جس کو انہوں نے بزنس کا اڈا بنا لیا تھا, جہاں جانور باندھ دیے, سارا کچھ کر دیا. یہ سائلنٹ پریئر کی جگہ تھی, خاموشی کے لیے. یہودی رہنماؤں نے اسے بازار بنا دیا. پرانے عہد نامے میں خدا کا دل قوموں کے لیے تھا, ہم نے دیکھا, اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی خدا کا جو دل ہے وہ قوموں کے لیے ہے. آج بھی کرنتھیوں کے کلیسیا میں پالوس اس کو اسپیشلی مینشن کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب, اس میں لکھا ہے گاڈ از ناٹ اے گاڈ آف ڈس آرڈر بٹ آف پیس. اور یہ بات پالوس کیوں لکھتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 33ویں آیت میں یہ بات کیوں لکھتا ہے کہ گاڈ از گاڈ آف پیس؟ اس کی پچھلی ورسز جب ہم پڑھتے ہیں, ورس 24 اور 25, وہ کہتا ہے کہ if an unbelievers comes in, کہ اگر کوئی غیر قوم کا بندہ چرچ کے اندر آ جائے, جہاں تم مل کے عبادت کر رہے ہو, he will fall down and worship, وہ باؤ ڈاؤن کرے گا, عبادت کرے گا, اور exclaiming God is really among you, وہ دیکھے گا کہ خدا بالکل تمہارے ساتھ ہے. لیکن کہے گا, یہاں جو ورڈ لکھا ہوا ہے بائبل میں ورڈ لکھا ہے, میں اپنے سے کوڈ نہیں کرنے لگا, آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں یا ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتا ہے لیکن اگر وہ اندر آئے اور آپ سارے غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے ہیں تو کیا وہ تم لوگوں کو پاگل نہیں کہے گا؟ پاگل ہی ورڈ لکھا ہوا, انگلش میں کچھ اور ہو سکتا ہے, گریک میں. کیا تم لوگوں کو پاگل نہیں کہے گا؟ انسین نہیں لگیں گے آپ؟ خدا کے گھر کی غیرت کہاں ہے؟ آپ پہلا کرنتھیوں 14واں باب پڑھ سکتے ہیں, میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ ایسے ہی ورڈ لکھا ہوا ہے. اور واقعی وہ کہے گا, اگر آرڈر ہوگا, اگر آپ طریقے کے ساتھ گیت گا رہے ہوں گے, ورشپ کر رہے ہوں گے, کوئی کلام سنا رہے ہوں گے, تو وہ آ کے بیٹھے گا, سنے گا, اور واقعی کہے گا کہ خدا ان کے درمیان ہے. آج چرچز جو ہیں وہ مشن لیس ہیں, بھول گئے ہیں کہ انہوں نے ایوانجلزم بھی کرنا ہے, وہ بھول گئے ہیں کہ خدا نے ٹیمپل میں غیر قوموں کی جگہ رکھی ہوئی تھی. لیکن اب ہم جو خدا کا مقدس ہے, ہمارے اندر غیر قوموں کی جگہ کہاں؟ چرچز میں ایوانجلزم نہیں ہے, لوگ ایوانجلزم نہیں کرتے. لوگ, اگر آپ ڈیوٹی پر باہر یسوع کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو آپ کرسچن نہیں ہیں, یہ یاد رکھیں. یو ناٹ کرسچن, یو ناٹ سیوڈ. اگر آپ یسوع کی گواہی نہیں دے سکتے, اگر آپ اپنے آپ کو مسیح بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں یا مسیح کا اقرار کرتے ہوئے باہر ڈرتے ہیں ڈیوٹی پہ, تو آپ کے مسیحی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. عبادت کا مقصد ہمیشہ خدا کی حضوری, اس کی وفاداری کو یاد کرنا ہے. یسوع کا ہیکل کو پاک کرنا, ہیکل میں رش تھا, دعا کی جگہ کو انہوں نے, جو سائلنٹ پریئر کی جگہ تھی, اس کو انہوں نے بزنس ہب بنا دیا. سوداگر آتے تھے, مہنگے جانور بیچتے تھے, اور پھر بہت زیادہ ان کے اوپر کرنسی چینج کا جو ہے وہ ٹیکس لگاتے تھے. اور جو یہ جگہ لالچ سے بھر گئی تھی, شور سے بھر گئی تھی. یسوع نے میزیں الٹ دی, لوگوں کو باہر نکالا اور کہا میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے, لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. یسوع کو خدا کی حضوری پاکیزگی عزیز تھی. یسوع ریاکاری برداشت نہیں کر سکتا. متی کی انجیل میں یسوع ریاکاری کے خلاف اعلانیہ آواز اٹھاتا ہے کہ کسی کو عبادت کی جگہ پر ریاکار کہنا بہت بڑی بات تھی. کسی کو بھی چرچ میں آ کے کہنا کہ یہ بندہ ریاکار ہے, دیٹس ویری ویری انسلٹنگ. کسی کی بیک پہ مطلب اکیلے میں کہہ دینا, جیسے لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, لیکن یسوع اعلانیہ آ کے ان کے منہ پہ کہتا ہے ہیپوکریٹس, ریاکار, جو کہ آلموسٹ ایکول ٹو ابیوزیو لینگویج تھی, سخت لینگویج تھی, وارننگ کے ساتھ تھی. اور یہ صرف ریاکار یسوع نے نہیں کہا, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس سے زیادہ ریاکاری کی جو ہے وہ ورسیز ہیں. ہپوکریسی ان ورشپ, یسایہ کہتا ہے یہ لوگ اپنے منہ سے تو میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل میرے سے دور ہے. زبان سے آپ عبادت کرتے ہیں, لیکن دل آپ کے خدا سے دور ہیں. آموس کی کتاب میں کہتا ہے میں تمہارے تہواروں سے نفرت کرتا ہوں, تمہارے گیتوں کے شور کو دور کرو. تمہارے گیت جو ہیں, ورشپ پر جو گیت گاتے ہیں, کہتا ہے مجھے شور لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عطایت کے بغیر خدا کی ورشپ کر رہے تھے. عطایت کے بغیر مذہبی رسومات بیکار ہیں. خداوند جو ہے وہ انصاف, میکا میں ہپوکریسی کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند تجھ سے کیا چاہتا ہے,
انصاف کرنا، رحم کرنا، محبت کرنا، فروتنی کے ساتھ چلنا. خدا قربانیوں سے زیادہ انصاف اور رحم کو مانگتا ہے. پھر ڈیلی زندگی میں ان کی ہپوکریسی تھی. وہ کہتا ہے ایوب کہتا ہے کہ ایسا ہی انجام ان سب کا ہے جو خدا کو بھول جائیں گے. منافق کی امید ہلاک ہو جاتی ہے، منافق کی زندگی بے امیدی کی طرف جاتی ہے. ایوب کہتا ہے بدکاروں کی جماعت بانجھ ہوگی اور آگ رشوت لینے والوں کے ڈیرے کو جلا دے گی. ریاکاری ہلاکت تک پہنچاتی ہے. زبور میں کہتا ہے ہر کوئی اپنے پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہے، میٹھے مگر دل فریب لفظ رکھتا ہے. زبان پر مٹھاس ہے لیکن دل میں دھوکہ ہے. بدکار اپنے منہ سے پڑوسی کو برباد کرتا ہے لیکن راست باز علم سے بچ نکلتا ہے. یہ تمام اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ریفرنسز ہیں کہ منافق لوگ یا ہپوکریسی کیسی تھی. ریلیجیس ہپوکریسی کی بہت لمبی چوڑی مثالیں ہیں. یرمیا کہتا ہے کیا تم چوری، قتل، زنا اور جھوٹ بولو گے؟ ہم محفوظ ہیں. پھر میرے گھر میں کھڑے ہو کر کہو کہ ہم محفوظ ہیں. ایسا بالکل بہت سارے اور بھی ریفرنس ہیں. ملاکی میں یہ ریفرنس ملاکی کی فلمنٹ تھی. وہ کہتا ہے تم میری قربان گاہ پر ناپاک خوراک چڑھاتے اور کہتے ہو خدا ان کی میز بے وقت ہے. ہونٹوں پر احترام ہے مگر خدا کے ناقص قربانیاں پیش کرتے ہو. سو پرانے عہد نامے میں ریاکاری کی بہت ساری اگزامپل تھیں. لوگ زبان سے خدا کو مانتے تھے مگر جھوٹی عبادت، دل کی نیت ان کی جھوٹ تھی. جھوٹ، فریب، دوہری زندگی، ناانصافی، دوسروں کو سکھانا کہ جھوٹ نہ بولے لیکن خود لیڈرشپ جو ہے وہ عمل نہیں کرتی. یسوع عبادت میں ریاکاری کو صاف کرنے آیا تھا. یہاں سے وہ صاف کرتا جاتا ہے، کانا سے، گلیل سے صاف کرتے کرتے، سامریا سے صاف کرتے کرتے، پھر ٹیمپل پہ صاف کرتا اور اینڈ پہ اپنے خون کے ذریعے پوری دنیا کو صاف کرتا ہے. اور یوحنا بتا رہا ہے کہ یسوع کہاں سے اپنی منسٹری شروع کر کے کہاں سے پاک کرنا شروع کرتا ہے. اور یسوع نے فسح کے وقت ہی کیوں صاف کیا؟ جیسے فسح سے پہلے ہر گھر، اب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں فسح سے پہلے ضروری تھا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں سے خمیر کو نکالے. ورسز ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. سو یسوع نے اپنے باپ کے گھر میں خمیر کو نکالا. خمیر کیا تھی؟ کرپشن. اور ملاکی 3 باپ میں یہ پروفیسی ہے مسیح کی کہ جب مسیح آئے گا تو وہ اپنے خدا کی ہیکل کو، گھر کو صاف کرے گا. اور یہ واضح پیغام تھا کہ یسوع اب روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے. صرف رسم نہیں، خدا کی سچی عبادت، پاک دل. یسوع کہتا ہے اپنے دلوں سے خمیر کو نکالیں. یسوع بطور حقیقی فسح کا برہ پیش ہوتا ہے. فسح پر ہزاروں برے ذبح ہوتے تھے جو علامتی تھے. یسوع اصل اور کامل برہ ذبح ہوتا ہے جو تمام طرح کی کرپشن کو پاک کر کے نیو ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیمپل، نیو جو ہے نیا عہد نامہ ہمیں دیتا ہے اور صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں سینکٹیفائی کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ نیا ٹیمپل بناتا ہے. پرانے ٹیمپل کی قربانیاں، پرانے ٹیمپل کے کاہن، کہانت، وہ سارا کچھ ختم کر کے وہ نیا ٹیمپل بنانے لگا ہے. اور پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 سے 17 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم نیا ٹیمپل ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہے. اب یسوع ہماری زندگی کو ہیکل کی طرح پاک کرتا ہے. افسیوں میں کہتا ہے کہ وہ ہمیں روزانہ گناہ سے صاف کرتا ہے. اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو یہ بھی بائبل میں ورس ہے، خدا اسے برباد کر دے گا. اب صرف یروشلم میں نہیں بلکہ ہماری زندگی جو ہے وہ یسوع میں محفوظ ہونی چاہیے. اب اگر آپ پاک ہونے کے بعد اپنی پرانی زندگی، پرانی کرپشن میں وقت گزاریں گے تو یسوع کوڑا لے کر آئے گا. ہماری روز کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی زندگی کو پرکھیں. کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی ڈاکو، کوئی ایسا بزنس مین ہمارے دل کے اندر چھپا تو نہیں ہوا؟ کیا ہم نے خدا کے گھر کو تجارت یا اپنے فیم، اپنی گلوری کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے تو نہیں لے لیا ہوا؟ کیا ہم کسی ایسی کیٹیگری، ایسی سوسائٹی میں بیٹھ کے غلط لوگوں کو پرموٹ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے اندر خدا کے کلام کی غیرت ہے کہ ہم غلط ڈاکٹرائن کو جا کے ریبیوک کر سکیں، بتا سکیں؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خمیر کو نکالیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. کلیسیا کو آج بھی تقسیم یا نقصان کے تھریٹس ہیں کہ خدا کے گھر کو لوگ بہت زیادہ پوائزن کر رہے ہیں. ہمیں خدا کی حضوری، خدا کی پاکیزگی، خدا کے رحم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پرکھنا ہے. اب خدا کی جو ہیکل ہے اس کو پاک رکھنا ہے. جیسے یہودی فسح سے پہلے اپنے گھروں سے خمیر تلاش کر کے نکالتے تھے، یسوع نے
ہیکل سے لالچ شور کا خمیر نکالا، اور آج وہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے تاکہ ہم سچائی سے اس کی عبادت کریں اور جو ہے تاکہ ہم سچے پرستار ٹھہریں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، وی ول کلوز دیٹ، یہ صرف اس لیے ایڈ کروں گا کہ اکثر لوگ اس کو ڈفرینٹ وے میں مس کوٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بات بات پہ لوگوں پہ ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے یسو نے بھی تو کوڑا چک لیا سی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یسو ہر جگہ پہ جا کے ناراض ہو رہا تھا، یسو نے کوڑا کسی خاص پوائنٹ پہ اٹھایا۔ سو بائبل میں دو طرح کے غصے ہیں، ایک جو ہے ان رائچس غصہ اور ایک راست باز غصہ۔ بائبل میں راست باز غصہ ہے، یسو کو بھی آیا، نبیوں کو آیا، ہر خدا کے جو ہے یہوہ خدا نے کہا میں غیور خدا ہوں۔ سو راست باز غصہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ موسیٰ جب پہاڑ پر جاتا ہے تو وہ نیچے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے قوم بنی اسرائیل بچڑا بنا کے بیٹھی ہوئی، تو موسیٰ کی انہوں نے معاف کر دینا ہے؟ موسیٰ کو راست باز غصہ آتا ہے ان کے اوپر، تختیاں پھینکتا ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہاں اس کے اندر خدا کے گھر کی غیرت تھی۔ نہمیاں کے اندر راست باز غصہ تھا، جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ سبت کی کیئر نہیں کر رہے تو وہ ان کو جا کے ملامت کرتا ہے۔ یسایہ اور یرمیاں کے اندر راست باز غصہ تھا۔ سو یاد رکھیں کہ اپنے اندر راست باز غصہ رکھیں، خدا کے کلام میں ہے یسوع نے ان کی یسوع مسیح نے راست باز غصہ دکھایا۔ مرکز کی انجیل میں لکھا کہ یسوع نے ان کی سخت دلی پر انہیں غصے سے دیکھا۔ یسوع نے بے رحمی اور قانون پرستی پر غصہ کیا۔ یسوع نے ہیکل کی صفائی پر غصہ، جب ہیکل کو انہوں نے بزنس بنا لیا یسوع نے اس پر غصہ کیا۔ کیا آپ کو رانگ ٹیچنگ پہ غصہ آتا ہے؟ کیا جب آپ دیکھتے ہیں کہ چرچز میں جو ہے وہ شو آف ہو رہا ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو غصہ آتا ہے؟ مجھے آتا ہے غصہ، برا لگتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب چیزیں بائبل کے اکارڈنگلی نہیں چل رہی ہوتی۔ لیکن یہ غصہ جو ہے یہ بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ یسوع نے ان کے ساتھ برائی نہیں کی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے اپنے گھر کو کلین کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے اپنے گھر کی غیرت اور گھر کو ٹھیک کیا، کیونکہ عیسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے غصہ کرو لیکن گناہ نہ کرو۔ غصہ ہو سکتا ہے، غصہ آ جاتا ہے ہمیں، لیکن قابو میں ہو۔ آدمی کا غصہ خدا کی راست بازی پیدا نہیں کرتا، زیادہ تر انسانی غصہ خود غرضی سے آتا ہے۔ اب پطرس نے جھوٹے استادوں پہ غصہ کیا، اور بہت سارے خدا کے خطوں میں پالوس کو رانگ ڈاکٹرائن پہ غصہ آیا، جودا جو ہے رانگ ڈاکٹرائن پہ غصہ آتا ہے۔ خدا کے جتنے بندے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹی تعلیم پہ ان کو غصہ نہ آئے۔ اگر آپ کو جھوٹی تعلیم پہ غصہ نہیں آ رہا تو آپ کے اندر خدا کے کلام کی غیرت نہیں ہے، خدا کے کلام کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جہاں جھوٹی تعلیم یا کوئی بندہ خدا کے کلام کے اگینسٹ جائے گا، اور اگر آپ اس گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے آگے ہیں، تو آپ بھی اسی گروپ کا حصہ ہیں، آپ نے پروموٹ کر دیا اس چیز کو۔ آج ہمیں راست باز غصہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ غلط تعلیم دینے والے استاد، جھوٹے نبی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہمیں انہیں کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی لوگ منسٹری کو لالچ کے لیے یوز کرتے ہیں، جو رہنما دوسروں کا استعمال کرتے ہیں، کلیسیا میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جن لوگوں کا فوکس پیسہ ہے، عبادت کے دعا کے لیے لوگ پیسے لیتے ہیں۔ میں ایسے پاسٹرز کو جانتا ہوں، ریسنٹلی انگلینڈ کے کچھ پاسٹرز ہیں، میرے دوستوں نے بتایا مجھے کہ بھئی وہ فلانے آپ کے پادری نے کہا تھا کہ اتنے پیسے دو میں دعا کروں گا۔ اب اور وہ جو خادم ہے میں حیران ہو گیا کہ وہ ایسے کر سکتے ہیں، بٹ جو بتانے والا وہ بھی بہت قریب ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں، معاشرے میں ناانصافی، ظلم، بدکاری بڑھی ہوئی ہے۔ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، جس طرح یسوع نے جو ہے کنفرنٹ کیا رانگ ڈاکٹرائن کو، آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے، ذاتی بدلے پہ نہیں۔ دوبارہ بولنے لگا ہوں، ذاتی رنجش، ذاتی بدلے پہ نہیں، لیکن بائبل کی بیسڈ پہ، جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اف اٹس دیئر، تب آپ رانگ ڈاکٹرائن کو روک سکتے ہیں۔ نفرت یا تشدد میں نہیں، اصلاح میں، توبہ میں، خدا کی طرف لے کے جانے کے لیے، بہتری کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، محبت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ موسیٰ، نہمیاں، انبیاء نے گناہ اور ریاکاری پر غصہ کیا۔ یسوع نے سخت دلی، ریاکار مذہبی کاروبار پر غصہ کیا۔ رسولوں نے خبردار کیا کہ جھوٹے استاد، جھوٹی بدعتوں، لیڈروں سے خبردار رہنا۔ آج بھی غلط استاد، غلط ڈاکٹرائن، کاروبار کلیسیا میں بہت موجود ہیں۔
اپنے اندر دیکھیں، خدا کے کلام کی غیرت رکھیں. جب یسوع آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنی جو ہے اس دلہن میں سے نکال دے. وہ ایسا نہ کہہ دے کہ اے بدکاروں میری تم سے واقفیت نہیں تھی. اپنے بدنوں کو پاک رکھیں. خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ہم سب دعا کریں گے.